بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ العیدین پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے کچھ حصہ باب صلاۃ العیدین کا پڑھ لیا، اور آج کا یہ حلقہ نمبر 126 ہے، اور آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے یہاں سے وصلاۃ العید رکعتان۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه أحمد. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5. نص عليه لما روت عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الركوع. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه. رواه أحمد وابن ماجه. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. قاله في الكافي. يرفع يديه مع كل تكبيرة مع كل تكبيرة لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. وعن زيد كذلك. رواهما الأثرم. وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. ثم يستعيذ لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها، ثم يقرأ جهرا بغير خلاف. قاله الموفق لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. لقول سمرة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد والابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله. وروي عن عمر وأنس فإذا سلم خطب خطبتين. لقول ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وأحكامهما كخطبتي الجمعة لما في حديث جابر: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره. رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب، لیکن کافی شیخ اور پڑھیں.
پڑھ لیں اور تھوڑا سا ہے نا. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية ب7 لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجه. وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه. لا أعلم فيه لا تبطل الصلاة بتركه. لا تبطل الصلاة لا معروف. تبطل الصلاة بتركه. لا أعلم فيه خلافا قاله في المغني والخطبتين سنة لما تقدم وسنة لما فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال لما روى عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله ابن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن نویان، اس کتاب میں کتاب الصلاة میں باب صلاة العید پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا حلقہ نمبر 126 ہے. باب صلاة العیدین میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آج وصلاة العید رکعتان. یہاں سے گفتگو شروع ہوگی. عید کی نماز 2 ہی رکعت ہے، اور چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، دونوں ہی 2 رکعت ہے. یہی مکمل اتنی ہی تعداد ہے، اس کی کم و بیش کچھ نہیں ہے. یہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پورے صرف 2 رکعت ہی ہیں. جس نے بھی جھوٹ گھڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ناکام ہوا اور نامراد ہوا. تو عید کی نماز 2 رکعت ہی ہے. اس کا طریقہ کار بتلا رہے ہیں، اب اس کے ادائیگی کا طریقہ بتلا رہے ہیں. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6. پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد 6 مرتبہ تکبیرات زائد کہے گا امام. تو اگر تکبیر تحریمہ کو ملا لیں گے تو اس طرح 7 تکبیریں ہو جائیں گی. اگر تکبیر تحریمہ کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر صرف 6 تکبیریں ہوں گی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد میں، اور اس کو شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، اور یہی امام مالک اور امام احمد کا موقف ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ 6 رکعت. اگر تکبیر تحریمہ کو ملا لیتے ہیں تو 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں دونوں ہی قرات سے پہلے ہوں گی. وقبل التعوذ، انہوں نے کہا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے جیسے تکبیر تحریمہ آپ کہے، اس کے بعد اس سے متصل ہی 6 تکبیرات زوائد ادا کہیں گے. اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے یہ 5 تکبیریں ہوں گی. اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ تکبیر عید الفطر میں ہو یا عید الاضحیٰ میں 7 ہیں، دوسرے میں 5 سوائے
تکبیرتی الرکوع مطلب دونوں ہی تکبیریں جو رکوع میں جانے کے لیے ہوتی ہیں وہ ان کو شمار کیے بغیر، ان کے بغیر پہلی رکعت میں بھی جو رکوع کے لیے آپ تکبیر کہیں گے وہ، اور دوسری رکعت میں بھی جو تکبیر کے لیے جو رکوع کے لیے آپ تکبیر کہیں گے وہ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو مطلب تکبیرات زوائد اس کے اندر اس روایت کے اعتبار سے کتنے ہوتے ہیں مشائخ؟ تکبیرات زوائد یا تکبیرات زائدہ کتنے ہوتے ہیں اس روایت کے اعتبار سے جو حضرت عائشہ کی ہے، جس کو امام احمد نے، امام مالک نے اختیار کیا، اسی کو بنیاد بنا کے دلیل لی ہے؟ پہلی رکعت میں 6 تکبیریں، تکبیر تحریمہ کو ملائیں جی گے۔ بولیے، تکبیر تحریمہ کو جی دوبارہ جی شیخ 12 تکبیریں ہو جاتی ہیں کیا شیخ؟ 12 تکبیریں تو ہوں گی دونوں ہی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں تکبیر تحریمہ کو ملائے نہیں ملائے، میں وہ جاننا چاہ رہا تھا۔ شیخ نے جو اس سے پہلے ذکر کیا صحیح ذکر کیے تھے، بس میں اور تھوڑا واضح طور پہ سننا چاہ رہا تھا۔ شیخ علیم جی، تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیریں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تکبیر تحریمہ کو شمار کر لیتے ہیں تو اس طرح وہ 7 تکبیریں ہو جائیں گی پہلی رکعت، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، تو اس طرح تکبیرات زائدہ کتنی ہوئیں؟ جی مشائخ 11 کیا شیخ؟ ہاں 11 ہوئیں، جو تکبیرات زائدہ ہیں وہ 11 ہیں، 11 ہوئیں۔ جی اس کو تکبیر تحریمہ کو آپ ملا لیتے ہیں تو پھر وہ 12 ہو جاتے ہیں۔ اور امام مالک، امام احمد کا یہی موقف ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، شیخ بن باز، ابن عثیمین وغیرہ کا بھی یہی موقف ہے۔ تکبیر تحریمہ کے شیخ علاوہ وہ جو دوسری رکعت کے لیے جب دوسرے سجدے کے بعد اٹھیں گے اللہ اکبر بول کے، تو وہ تکبیر کو چھوڑ کے 5 تکبیریں ہیں شیخ؟ جی بالکل ٹھیک ہے ہاں، یہاں اس کی وضاحت آ رہی ہے، دیکھیے۔ تو یہ اس میں اور ایک موقف امام شافعی وغیرہ کا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7، اگر تکبیر تحریمہ کو ملا لیتے ہیں تو پھر 8 ہو جائیں گے۔ تو امام شافعی نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل لی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے نماز پڑھائی عید کی تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں کہیں، تو تکبیر زائدہ ہی 12 تھی، 7 پہلی رکعت میں انہوں نے کہی تکبیر تحریمہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں تکبیرات انتقال کے علاوہ، یعنی رکوع کے لیے کیا کہتے ہیں، جو سجدے سے قیام کی طرف جو اٹھ رہے تھے اس تکبیر کو چھوڑ کر۔ تو امام احمد کی موقف کے اعتبار سے تکبیرات زائدہ 11، اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے جس سے امام شافعی نے دلیل لی ہے، اس میں یہ کہ تکبیرات زائدہ خود 12 ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ پہلی رکعت میں آدمی کو 7 تکبیریں کہنی چاہیے۔ تو یہ اس کے اندر موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ وہ تکبیرات زائدہ صرف 6 ہیں، پہلی رکعت میں 2، دوسری رکعت میں 2۔ تو یہ اہل علم کے اس میں مواقف ہیں، لیکن جس کو امام احمد نے ترجیح دی ہے وہ وہی ہے جس کو یہاں پر پہلے نمبر پر بیان کیا گیا ہے کہ 6 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں زائد، اگر تکبیر تحریمہ کو ملا لیتے ہیں تو 7 اور 5 اس طرح۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وَاعْتَدَدْنَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهَا فِي حَالِ الْقِيَامِ، ہم نے تکبیر تحریمہ کو شمار کیا کیونکہ اس کو حالت قیام میں ادا کیا جاتا ہے یا تکبیر کہی جاتی ہے۔ وَلَمْ نَعْتَدْ بِتَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ،
تکبیرۃ القیام جو ہے، سجدے سے آپ قیام کے لیے جب اٹھتے ہیں تو اس کو شمار انہوں نے نہیں کیا. اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیام سے پہلے ہوتی ہے. ابھی آپ حالت قیام میں نہیں پہنچتے ہیں، آپ نیچے سجدے سے آپ قیام کی طرف آ رہے ہیں، اس وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر انتقال ہے، اور یہ حالت قیام میں نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو انہوں نے شمار نہیں کیا. واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. جی 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 بالکل. چلیے، اس کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ ذکر ہو رہا ہے رفع الیدین کا، کہ ہر تکبیر میں رفع الیدین ہونا چاہیے. آپ 7 تکبیریں کہتے ہیں تو 7 تکبیر میں آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے، پھر باندھ لینا چاہیے، پھر جب اللہ اکبر امام کہے گا پھر دوبارہ سے اٹھانا چاہیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اٹھایا، اور یہی طریقہ جنازے کی نماز میں بھی تھا. اور اسی طرح حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں اٹھایا کرتے تھے ہاتھ. تو یہاں پر امام احمد کہتے ہیں کہ خواہ جنازے کی نماز ہو، خواہ عید کی نماز ہو، یہ سارے کے سارے نمازوں میں یہ رفع الیدین ثابت ہے. یہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا. وَيَقُولُ بَيْنَهُمَا، دونوں تکبیروں کے درمیان کیا پڑھیں گے؟ امام اللہ اکبر کہہ کے کچھ دیر خاموش ہوا، تو پھر اس کے درمیان ہم اللہ اکبر کبیرہ پڑھیں گے. یہ بات یہاں پر ایک ضعیف روایت سے انہوں نے کہی. یا جو حضرت نہیں یہ روایت صحیح ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا کہ اگر آدمی کو اتنا موقع مل جاتا ہے 2 تکبیروں کے درمیان تو اس وقت بھی وہ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا صلی اللہ علی محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. خیر اتنا وقت نہ بھی ملے تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ یہاں تک تو آدمی شاید پڑھ لے. یہ حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت سے ہے، جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پوچھا کہ تکبیرات العید کے بعد انہیں کیا کہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. طبرانی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. اب تکبیرات جب ہو جائیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھے، لأن الاستعاذۃ للقراءۃ فتکون فی اولھا. تکبیرات ہو جانے کے بعد ہی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے بعد میں تکبیرات نہ پڑھیں، کیونکہ قراءت قرآن کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا یہ ضروری ہے. ثم يقرأ جهرا بغیر خلاف. یہ عید کی جو نماز ہوگی جہری نماز ہوگی، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات کیا کرتے تھے عیدین میں اور استسقاء میں بھی. یہ روایت تو ویسے ضعیف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ، سورہ اعلیٰ غاشیہ پڑھتے تھے یا سورہ قمر پڑھتے تھے، تو یہ جو روایت ذکر کی جاتی ہے اس سے یہ خود بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات جہری کیا کرتے تھے، وہی صحابہ کرام نے کیا. گرچہ کہ یہاں پر جو روایت ذکر کی گئی حضرت ابن عمر کی کان یجہر بالقراءۃ، یہ روایت ضعیف. اس کے بعد ثم يقرأ جهرا الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ثم سبح فی الاولى والغاشیہ فی الثانیہ، یعنی سبح اسم ربک الاعلی،
سبح اسم ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، لقول سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. یہ هل أتاك حديث الغاشية اور سورة الأعلى اور سورة الغاشية یہ پڑھنا چاہیے پہلی اور دوسری رکعت میں. اس کے بعد فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْن، جب سلام پھیرے گا 2 رکعت نماز سے تو پھر اس کے بعد 2 خطبے دے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے. یہ روایت کہاں چل کر بدلی مشائخ؟ یعنی پہلے اللہ کے رسول کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا، لیکن بعض خلفاء آ کر اس روایت کو بدل دیے. وہ کون ہیں؟ مروان جو اموی خلیفہ ہے اس نے اس روایت کو بدلا، اور جیسے ہی وہ خطبہ دینے لگتا تو وہ لوگ نکل کر جانے لگتے. تو اس نے یہ کیا کہ پہلے ہم خطبہ دے دیتے ہیں پھر بعد میں ہم نماز پڑھیں گے. یہ اس نے طریقہ اختیار کیا، اسی لیے حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ نے اس پر اسے نکیر کی اور یہ بتلایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اب لوگوں کو پکڑ کر رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ جس کو جانا ہے وہ جائے گا اور جس کو سننا ہے وہ سنے گا. حضرت صاحب ابن یزید کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نخطب فمن احب ان يستمع فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب ابن یزید کی روایت میں فرمایا ہے. تو خطبہ نماز کے بعد ہوگا. لوگوں کو باندھ کر رکھنے کے لیے آپ اس میں تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے. جن اموی خلیفہ نے کیا یہ غلط ہے. اس کے بعد یہاں کہہ رہا ہوں وَأَحْكَامُهُمَا كَخُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ، عید کے دونوں جو خطبے ہیں ان کا بھی حکم، ان کے جو بھی احکام ہیں جمعہ کے احکام کی طرح ہے. حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام متكئا على بلال فامر بتقوى اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا حضرت بلال کو، پھر جو خطبہ دیا تو اللہ کے تقوی کی وصیت کی اور اللہ کی اطاعت کی اور اسی طرح لوگوں کو نصیحت کی. آخر تک اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ خطبے کی کیفیت بیان کی گئی. صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہے. اور یہاں پر دیکھیے ایک جملہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ عید کے دن خطبہ چل رہا ہو تو اس وقت بات کرنا مکروہ سمجھا گیا ہے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ سننا واجب ہے، اس وقت بات کرنے سے بھی سخت منع کیا گیا ہے. چونکہ عید کے خطبے کے احکام بھی جمعہ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے جمعہ کے خطبے میں اور عید کے خطبے میں کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اور عید کا خطبہ سننا سنت ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ کریہ الکلام، چونکہ جب خطبہ سننا سنت ہے تو پھر ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو پھر وہ غلط نہیں ہے، ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کریہ، بس ناپسندیدہ سمجھا ہے، اس کو حرام نہیں سمجھا. بہرکیف جب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے آداب یہ ہے کہ آدمی ادب سے سنے، اس وقت بات نہ کرے. پھر اس کے بعد ایک جملہ شروع ہو رہا ہے لیکن یسن ان یستفتح فی الاولی، یہاں سے ہم لوگ بعد میں پڑھ لے سکتے ہیں. یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.